العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید میں جو جن لوگوں کا ذکر ہے جو کہ بخشے جائیں گے، ان میں جو مین کیٹیگریز ہیں وہ فرمایا کہ ایک تو آگے نکلنے والے لوگ ہوں گے، سابقون جنہیں کہتے ہیں، اور ایک دوسرے ہوں گے نیک لوگ. تو جو آگے نکلنے والے لوگ ہیں وہ ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ تو آگے نکلنے والے لوگ، اور ان کو بتایا کہ ان کو کیا کیا ملے گا سورہ واقعہ کے شروع میں. اور پھر جو دوسری کیٹیگری ہے وہ تو اگر آپ وہ دیکھیں تو آگے نکلنے والوں میں انبیاء آ جاتے ہیں، صدیق آتے ہیں، اولیاء کرام آتے ہیں، اور جو دوسرے ہیں وہ ایمان والے لوگ، عام ایمان والے لوگ آتے ہیں، اس میں صالحین آتے ہیں، نیک لوگ آتے ہیں. تو اب دو کیٹیگریز ہیں کہ ایک تو ہم ایمان ہے ہمارا بیسک، اگر ہم آرڈنری جنتی بننا چاہتے ہیں تو ایمان تو بیسک ہے. ایمان کے جن کا ایمان جن کا نہیں ہے وہ تو کوالیفائی نہیں کرتے، وہ ویسے ہی شارٹ لسٹ ہو جائیں گے. شارٹ لسٹ مطلب شارٹ لسٹ ہو کے باہر ہو جائیں گے جن کا ایمان نہیں ہے. اللہ کے یہاں بڑا کلیئر ہے فیصلہ کہ بھی کون کون ایمان والے ہیں تو وہ ادھر آ جائیں. یہ بھی ہے کہ دائیں ہاتھ والے اور بائیں ہاتھ والے کا بھی وہی سورہ واقعہ میں ذکر. جو دائیں ہاتھ والے ہیں وہ بخشے جائیں گے، اور جو بائیں ہاتھ والے ہیں جو بغیر ایمان کے ہیں وہ پکڑے جائیں گے. تو جو ہمارا الٹیمیٹ فیصلہ ہے، ہماری یعنی انجام کا جو فیصلہ ہے، یہ والی زندگی تو آج نہیں تو کل، اور کل نہیں تو پرسوں ختم ہو جائے گی، ہو رہی ہے، سب ہمارے سامنے ہے، اور یہ ختم ہو جائے گی. تو پھر اس کا جو جب حساب ہوگا تو جو بیسک چیز ہے وہ ایمان ہے کہ بھئی جس کا ایمان والے جو ہیں وہ آ جائیں، رائٹ پہ آ جائیں، تو وہ پھر ایمان والوں کی کیٹیگریز ہیں. اچھا، وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ کچھ ایمان والے ایسے ہوں گے جن کا نیکیاں کم ہوں گی اور گناہ زیادہ ہوں گے جب تلیں گے. تو ایسے ایمان والے جو ہیں ان کو وہ جو ڈفرینس ہوگا نا نیکیوں کا اور برائی گناہوں کا، وہ ان کو جہنم میں جانا پڑے گا وہ ڈفرینس پورا کرنے کے لیے. وہ جب ڈفرینس کی سزا پا لیں گے تو پھر وہ وہاں سے پھر نکل پائیں گے. اور جب آخری کلمہ گو جہنم سے نکل جائے گا جنت کے لیے، تو پھر دروازے بند ہو جائیں گے جہنم کے. اور اس پہ پھر 14 سپارے کی جو پہلی آیت ہے نا، رب و مالی، اس کا یہی ترجمہ ہے کہ ایک دن آئے گا جب کافر یہ خواہش کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے. کیونکہ جب وہ جنت میں جاتے ہوں گے نا لوگ نکل کے اپنی سزا پوری کر کے، تو وہ دیکھتے ہوں گے سارے کہ بھئی شاید ہم بھی نکل جائیں. جب دروازے بند ہوں گے تو ان کو پتہ لگے گا کہ یہ خالی وہ لوگ نکل رہے تھے جو مسلمان تھے، ایمان والے تھے. یہ ہر ایک پہ اپلیکیبل نہیں تھی یہ ایمنیسٹی، یہ چھوٹ. تو پھر وہ کاشی میں کو ایک دن آئے گا جب وہ کافر جو خواہش کرے کاش میں ایمان والا ہوں. تو اس لیے اور پھر وہ عبدالآباد ہے جہنم کی گراوٹیں. عبدالآباد تصور سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جہنم کے. تو کجا یہ کہ بندہ اس کے اندر ہو
اور ایک دو لمحوں کے لیے نہیں، فار آل ٹائمز ٹو کم. تو بڑا خطرناک کام. تو دوسری طرف ایمان والے جو ہے وہ مزے میں ہوں گے، اور ان کا مزے کا یہ عالم ہوگا کہ وہ مقام نہیں بدلنا چاہیں گے. جہاں ہوں گے نا، اگر آپ ان کو یہ کہیں گے کہ آؤ یار اور جگہ چلتے ہیں جنت کی، اس سے بھی بہتر، وہ کہیں گے نہیں ہم ادھر مزے میں، مقام نہیں بدلنا چاہیں گے. اتنی وہ ہر چیز جنت کی اتنی دل فریب ہوگی. اللہ کی رضا کا گویا وہ مظہر ہے جنت، اور جہنم جو ہے وہ اللہ کی ناراضگی کا مظہر ہے. تو اب وہ ایمان اس لیے بڑا کروشل ہے. اور ہم لوگ ان لکی لوگوں میں سے ہیں اس گلوب پہ جو کہ پیدا ہی ایمان والے گھر میں ہوئے. یہ ایک اللہ میاں نے ہمیں ایڈوانٹیج دیا، اور اس سے بڑا ایڈوانٹیج یہ دیا کہ ہمیں نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم ان کی امت پہ ہمیں ڈال دیا. یعنی یہ ایک ایڈیشنل وہ آ گیا ایڈوانٹیج ہمیں. تو اب وہ تصور کریں ان لوگوں کا جن کو پتہ ہی نہیں کہ ایمان جو ہے وہ مسلمان کون ہے، قرآن شریف کس کو، پتہ ہی نہیں ان کو کبھی کہ اسلام بھی ہے یا نہیں بھی ہے. اور ان کا جو حساب کتاب ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کرے گا اپنے طریقے سے. اللہ تعالیٰ کے پیرامیٹرز ہیں. قرآن شریف جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ اللہ میاں نے کتنے کلیئر پیرامیٹرز فیکٹرز رکھے ہوئے ہیں بخشش کے، ایمان لانے کے، بڑے کلیئر فیکٹرز. مثلا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمان جو نہیں لاتے لوگ وہ بد کردار لوگ ہوتے ہیں، وہ ایمان نہیں لاتے. جو گناہ گار لوگ ہوتے ہیں، زیادتیاں کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں، دوسرے کا حق مارنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، وہ ایمان نہیں لاتے. تو اب اگر کوئی یہ کہے گا قیامت والے دن کہ جی میرے پاس تو قرآن شریف ہی نہیں آیا، میں تو افریقہ کے فلانے ڈیزرٹ میں رہتا تھا، اگر میرے پاس قرآن شریف آتا تو میں ایمان لے آتا. تو اگر وہ ایمان لانے والی کیٹیگری میں ہوا تو پھر تو اس کا حساب ہوگا اچھا. ورنہ اس کو جواب یہ ملے گا کہ ابو جہل جو تھا وہ بھی تو تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے تھا، وہ ایمان نہیں لایا. اور تمہاری جو کیٹیگری ہے، تمہاری جو سوچ ہے، تمہارا جو میک ہے، وہ تو وہی والا ہے. تم پہ اگر قرآن شریف تمہیں پہنچتا بھی تو تم ایمان نہ لاتے. تو اللہ میاں بڑے بڑے وہ ہیں فیکٹرز اور کیٹیگریز ہیں جس سے. تو ہمارے لیے جو ایمان لانے کا جو اللہ میاں نے وہ بنایا ہوا ہے، قرآن شریف میں بتایا ہوا ہے ہمیں کہ ایمان وہ لوگ لاتے ہیں جو کہ پرہیزگاری برتتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، زیادتیوں سے بچتے ہیں. وہ کیٹیگری ایمان لاتی ہے. اور ہم لوگوں کو کیونکہ بنایا ایمان ملا ہوا ہے، تو پھر ہمارا ایمان انہی لوگوں کا مینٹین رہتا ہے جو برائی سے بچتے، گناہوں سے بچتے ہیں، نافرمانی سے بچتے ہیں، ایک دوسرے کو زیادتی سے، ڈاکے سے، چوری سے بچتے. تو وہ ایمان لاتے، ان کا ایمان قائم رہتا ہے. یعنی گھرانے میں پیدا ہوئے مسلمان کے، مگر اپنا ایمان زائل کر دیا نافرمانیوں کی کر کے. تو اس لیے ہمارا جو پرائم آبجیکٹ ہونا چاہیے نا زندگی میں بسر کرنے کا، جو پرائرٹی نمبر 1 وہ یہ ہونی چاہیے کہ ہم لوگوں کا ایمان جو ہے نا وہ سلامت رہے. دیٹ شوڈ بی آور پرائرٹی نمبر 1. اور جس کی یہ پرائرٹی ہے وہ سیف چل رہا ہے.
کہ جی ایمان ہمارا سلامت رہے، ایمان سلامت رہے۔ اور آپ یہ دیکھیں، میں اکثر یہ بات کرتا رہتا ہوں کہ ایمان کی سلامتی کا جو آسان طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کی کمپنی ہے وہ ایمان والوں کی ہو۔ اگر آپ ایمان والوں کی کمپنی میں بیٹھیں گے نا تو آپ میں ایمان فلو کرے گا ان کی طرف سے، آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا، ایمان کا لیول آپ کا بڑھتا جائے گا۔ ہر بندے میں کفر کا آمیزش ہوتی ہے، ہر ایک کے ایمان میں۔ جس کا کفر ایمان زیادہ ہوتا جاتا ہے تو کفر ڈیسیپیٹ ہو جاتا ہے، وہ مٹتا جاتا ہے، وہ کامل مومن ہو جاتا ہے بندہ۔ مگر اگر آپ ہر ایک کا ابھی ہم سارے بیٹھے ہیں، ہمارا اگر کوئی وہ پرنٹ آؤٹ نکالے نا، فرشتوں سے کہیں یار پرنٹ آؤٹ تو نکالو، تو پتہ لگے گا کسی کا اتنا ایمان ہے تو اتنا کفر ہے، کسی کا اتنا ایمان ہے تو اتنا کفر ہے، کئیوں کا شاید پورے کفر ہو، کئیوں کا پورا ایمان ہو۔ تو یہ لیول جو ہے ایمان کا اور کفر کا، یہ دیکھیں ایمان جب ہوتا ہے اس سے نیکیاں نکلتی ہیں، کفر ہے اس سے گناہ نکلتے ہیں۔ اور جو قبولیت ہے ہمارے اعمال کی بڑا کلیئر ہے، قرآن شریف میں جگہ جگہ ہے، ایک ہی جگہ نہیں جگہ جگہ ہے، بڑا کلیئر ہے کہ ایمان ہوگا تو آپ کا عمل قابل قبول ہوگا، چاہے آپ نے یہاں اسپتال بنایا ہو، چاہے آپ نے اسکول بنائے ہوں، چاہے آپ نے ٹرسٹ بنائے ہوں، اگر آپ ایمان والے ہیں تو وہ ساری نیکیاں آپ کی کاؤنٹ ہو جائیں گی۔ اور اگر ایمان والے نہیں ہیں خدا نہ خواستہ تو ان نیکیوں کا اجر آپ کو ادھر ہی مل چکا ہوگا، شہرت کی شکل میں، عزت کی شکل میں، سکون کی شکل میں، واٹ ایور۔ ادھر نہیں ہے کچھ، ادھر صرف ایمان والے کا معاملہ ہے۔ وہ آپ نے سنا ہے نا کہ اگر ہم 10 کو ملٹیپلائی کریں 0 سے تو جواب آتا ہے 0۔ اگر ہم 1 کھرب کو بھی ملٹیپلائی کریں گے نا 0 سے تو جواب 0 ہی آئے گا۔ اس لیے اگر کسی کا ایمان 0 ہے تو وہ چاہے 1 کھرب نیکیاں کر کے گیا ہو تو وہ ایمان اور اس کا دونوں کو کیونکہ دیکھا جائے گا تو ایمان ملٹیپلائڈ بائی کھرب ملٹیپلائڈ بائی 0 ایمان ول بی 0۔ اسی لیے جو زندگی کا گزارنے کا آسان طریقہ وہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے ایمان پر کانسنٹریٹ کریں۔ اگر یہ یاد رکھیے گا، یہ فارمولہ یاد رکھیے گا میری بات، کہ اگر ہمارا ایمان زیادہ ہے نا تو تھوڑا عمل بھی کام کر جاتا ہے۔ مثلا ایمان ہمارا کھربوں میں ہے تو عمل ہمارے 2 ہے، تو کھرب ضرب 2 کھرب بنتا ہے۔ لیکن اگر ایمان ہمارا فریکشن میں ہے، 1/، کھرب ہمارا ایمان ہے، تو پھر ہمیں کھرب اعمال چاہیے 1 حاصل کرنے کے لیے، خالی 1/، کھرب ملٹیپلائڈ بائی کھرب از اکول ٹو 1۔ تو یعنی جتنا ہمارا ایمان کم ہے، متزلزل ہے، اتنے ہم زیادہ اعمال ہمیں کرنے پڑیں گے کہ ٹو اچیو سم تھنگ۔ اور لطف یہ ہے کہ جتنا ایمان متزلزل ہوتا ہے اتنے کم اعمال نکلتے ہیں، نیکی کی طرف کم جاتا ہے بندہ، اور جتنا زیادہ ایمان والا ہو اتنا زیادہ نیکی کی طرف جاتا ہے۔ یہ ایک ڈائلیما ہے کہ جتنا زیادہ ایمان ہو تھوڑا عمل بھی کام کر جاتا ہے، لیکن زیادہ ایمان والا ہی زیادہ عمل کی طرف جاتا ہے، اور جتنا تھوڑا ایمان ہوگا اتنے زیادہ اعمال کرنے پڑیں گے اس کو، تو وہ زیادہ تھوڑا ایمان ہو تو اعمال ویسے ہی کم کرتا ہے۔ تو آسان طریقہ، اس لیے اس کا جو آسان طریقہ ہے ایمان کو مینٹین کرنے کا، جو ایمان والے ہیں نا جی، ان کو چاہیے کہ وہ بے ایمان لوگوں سے پرے رہیں، ورنہ ایفیکٹ پڑے گا، بے ایمانی ان میں آئے گی۔ اور جو سمجھتے ہیں کہ ہمارے ایمان کمزور ہے، ان کو چاہیے ایمان والوں کی صحبت اختیار کریں۔
وہ آٹومیٹکلی ایمان فلو کرتا ہے. یہ اللہ میں نے دکھایا ہوا ہے نا سارا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو چیز بھی ہم نے زمین آسمان میں بنائی ہے بے فائدہ نہیں بنائی. آپ کوئی بھی سبجیکٹ لے لیں, کیمسٹری, فزکس, میتھ, مینجمنٹ, سوشیولوجی, سائیکالوجی, لینگویج لے لیں, یہ تخلیق لے لیں, آپ ذرا تھوڑا سا غور کریں تو آپ کو نشانیاں نظر آتی ہیں صاف صاف. اب یہ ایک بڑی کامن ہے نشانی, یہ فلو والی جو میں بات کرتا ہوں. غریب ایک آدمی ہے, ایک امیر آدمی ہے, تو ویلتھ فلو کرے گی امیر سے غریب کی طرف. ایک چیز گرم ہے, یہ ہیٹر گرم ہے, ادھر ٹھنڈ ہے, تو ہیٹر جلائیں گے تو یہاں سے ہیٹ فلو کرے گی ٹھنڈ کی طرف. آپ ہائٹ پہ پانی ہے, آپ نیچے پانی ہائٹ سے نیچے کی طرف آئے گا. کرنٹ ہے, ہائر پوٹینشیل سے لوور پوٹینشیل کی طرف جائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ اگر ایک ہائی چیز ہے اور ایک لو ہے, ایک زیادہ ہے ایک کم ہے, تو زیادہ سے کم کی طرف فلو ہوگا. اس لیے جب کوئی بندہ صاحب ایمان کے پاس بیٹھتا ہے تو اس کا ایمان کی شعائیں اس پہ جاتی ہیں اور وہ اس کا دل ایبزارب کرتا ہے اور اس کا ایمان کا لیول بڑھتا ہے. اور یہ بھی قانون ہے سائنس کا کہ جتنا زیادہ ڈفرینس ہوگا نا اتنا تیز فلو ہوگا. یہ بھی بات یاد رکھیں, جتنا زیادہ ڈفرینس اتنا تیز فلو. اگر اس ہیٹر کے ہم ڈبل راڈ جلائیں تو اس کا فلو آف ہیٹ سنگل راڈ سے ڈبل ہوگا. کیا مطلب؟ اگر آپ ایک ایمان والے کے پاس بیٹھتے ہیں جس کا ایمان کا لیول 100 ہے اور ایک ایمان والا جس کا 200 ہے, تو 200 والے کے پاس جب آپ بیٹھیں گے تو اس کا فلو 100 والے سے ڈبل ہوگا. دیٹ از دا ریزن کہ ہم بات کرتے ہیں اللہ والوں کے پاس بیٹھنے کی, اور کوئی ریزن نہیں ہے. جب آپ اللہ والوں کے پاس بیٹھتے ہیں ان کا ہائی لیول ہوتا ہے, بڑا ہائیسٹ لیول پہ ہوتے ہیں وہ. ان میں بھی فرق ہوتے ہیں, اللہ والے بھی نبیوں میں فرق ہے. اللہ میاں نے خود تیسرے زبان میں فرمایا کہ ان کے درجوں میں فرق ہے. ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بلند درجے. اسی طرح نیک لوگوں میں فرق ہے, اسی طرح اولیاء کرام میں فرق ہے. تو جو زیادہ لیول والا جو ایمان والا ہے اس کے ساتھ بیٹھے آپ اور کمپنی رکھیں ایسی. اور یو شوڈ بی مائنڈفل اینڈ واچفل آف دا کمپنی یو کیپ. کیونکہ اگر کوئی غلط قسم کے بندوں میں اٹھنا بیٹھنا ہمارا ہوگا نا تو ان کے اثرات ہم پہ پڑیں گے. تو جو ہمارے پاس تھوڑا بہت 25-30% والا ایمان ہے وہ بھی 10-15 پہ آ جائے گا. لیکن اگر ہم کوئی اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی عادت بنا لیں گے تو وہ آہستہ آہستہ سلولی اینڈ گریجولی بٹ شیورلی آہستہ آہستہ ایمان کا ہمارا لیول بڑھتا جائے. یہی ہے ایمان جس کا سیکیور ہوا, اس لیے ان کو خوشخبری, اللہ والوں کو خوشخبری ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. سن رکھو کہ جو اللہ والے ہیں, اللہ کے جو دوست ہیں, ان کو نہ کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں. کمپلیٹ سکون اینڈ سرٹنٹی. اب یہ دیکھیں آج کل کتنی انسرٹنٹی ہے حکومت میں, اور ہماری پرسنل چلے حکومت سیٹل بھی ہو تو ہماری کتنی انسرٹنٹی پتہ نہیں ہوتا. آج آپ باہر نکلیں بائک پہ یا گاڑی پہ, یو نیور نو کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, کل کے کیا حالات ہوں گے, کتنی انسرٹنٹی ہے چاروں طرف. لیکن وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہانی سیٹ کی ہوئی ہے وہ بالکل آزاد ہیں اس سارے ہوچ پوچ سے, بالکل مزے میں, بالکل ولا خوف علیہم. اور یہی وجہ ہے کہ جو اللہ والے وہ موت سے اس لیے نہیں ڈرتے. موت کی تمنا حرام اس لیے ہے کہ موت سے آنے سے پہلے اپنے درجات بلند کر لو نیکیاں کر کے. وہ کبھی نہیں موت کی دعا مانگتے. لیکن موت کے سے ڈرتے اس لیے نہیں کہ ان کو پتہ ہے جس دن موت آئے گی ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون والی کیٹیگری کے ہم لوگ ہیں, مرتے ہی جنت میں چلے جائیں گے. افسوس خالی ان کو یہ ہوگا کہ اگر تھوڑی اور مہلت ملتی ہم تھوڑا اور پروفٹ کما لیتے ہیں. لیکن جو اس کیٹیگری میں نہیں ہیں وہ ڈرتے ہیں کہ یار موت آئے گی تو کٹے آگے.
اس لیے وہ موت سے ڈرتے ہیں. اور اگر ایمان والے ہیں، اور جو ایمان والے نہیں ہیں ان کو پتہ ہی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہونے والا کیا ان کے ساتھ. ان کو نہیں پتا، کافروں کو بالکل نہیں پتا کہ موت کے بعد کیا ہے. مسلمانوں کو تو پتہ ہے نا کہ آگے کوٹ کا چانس ہے، تو اس لیے وہ ڈرتے ہیں اندر ہی اندر، لوگ موت سے ڈرتے ہیں مسلمان لوگ. تو لیکن کافی لوگ موت سے نہیں ڈرتے، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہی کچھ ہے. وہ اس لیے صرف ڈرتے ہیں کہ یار یہی کچھ تھا، اس لیے یہی ختم ہی نہ ہو جائے کہیں. اس لیے وہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہم بچ جائیں تاکہ یہ جو مزے ہمارے ہیں چلتے رہیں. مگر مومن جو ہوتا ہے نا وہ بڑے مزے میں ہے. وہ جینے میں بھی خوش ہے کہ آج جب تک میں زندہ ہوں چلو شکر ہے، اتنے سال کا ہو گیا، اللہ میاں نے 1 سال اور دے دیا مجھے تو میں اور ارن کر لیا، اور اگر ہے تو اور ارن کر لوں گا. تو لیکن اندر ہی اندر وہ متمنی ہوتا ہے موت کا، اندر ہی اندر ڈیپ ڈاؤن. کیوں کہ اس کو پتہ ہے جس دن موت آئے گی تو میں آزاد ہو جاؤں گا سارے جھنجھٹ سے. وما علینا الا البلاغ المبین.